رسول الله رسول الله أسألك يا ربي لقيا أسألك يا ربي لقيا عند الحوض يلاقينا ومع الصحب يروينا وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرہ، اب ہم سیرہ جو ہے اس کے معنی کو آج لیں گے۔ سیرہ سارا یسیرو سیرن، یعنی سیرہ کہتے ہیں سفر کرنا، لیکن سیرہ اب جو ہے باقاعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں اتنا مقام رکھا ہے کہ اب عرب میں آپ نے جیسے نام لیا سیرہ تو فوراً سیرت النبی آپ گوگل ٹائپ کریے سیرہ اور آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم پڑ جائے گا۔ تو سیرہ کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنا، سیرت النبی اس کے سامنے لگے تو وہ سفر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو ہم جو ہے کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے سفر پہ نکل رہے ہیں جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش پا پہنچے ہیں، یعنی پیر کے نقش کو ہم ٹریس کرتے ہوئے، ان کے فٹ سٹیپس کو ٹریس کرتے ہوئے یہ جانے کو سیرت کہا جاتا ہے، یعنی بالکل کیا کرنا ہے آپ کو فالو کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیے کیوں اس قدر ضروری ہے، یہ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے کم از کم 50 سے زیادہ آیتیں نازل کی ہیں جو حکم کے درجے میں رکھتی ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیے، اگر نہیں جانیں گے تو آپ دین کو کیسے سمجھیں گے؟ تو اس لیے جاننا جو ہے وہ نہایت فرض ہے آپ پہ، اس کو اس مغالطے میں مت رہیے گا کہ نماز روزہ اور قرآن ہی ہم پہ فرض ہے، نہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاننا بھی فرض العین ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ نے خود قرآن میں کم از کم 50 آیتوں میں بتایا ہم۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین جب یہ کہتا ہے نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ اب آپ دیکھیے جب آپ جو نا بہترین اسوہ جب کہا گیا ہے کہ پرفیکشن، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے اندر آپ کو کیا ملے گا؟ ایک کمپلیٹ ایک پرفیکٹ شخصیت کو آپ ہے نا جانتے ہیں، اس پرفیکٹ شخصیت سے آپ کو پرفیکٹ دین ملتا ہے، اور دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپلیٹ کر کے گئے ہیں۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ نا اپنے دل میں اور اپنے دل میں جھانکیے اور سوچیے کہ آپ کب ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو زیادہ تر لوگ کہیں گے نا دین کو جاننے کے لیے، تو سب سے بڑا پہلا مقام ہی یہی ہے کہ وہ دین لے کر آئے تھے۔ تو ہمیں جب بھی کوئی دینی بات کرنی ہوتی، دین کو سمجھنا ہوتا ہے، اللہ کے بارے میں جاننا ہے، آخرت کے بارے میں جاننا، قیامت کے بارے میں جاننا ہے، مرنے کے بعد کیا ہونا اس کے بارے میں جاننا ہے، تو ظاہر سی بات ہے نمبر 1 کون کہے گا، کون بتائے گا؟ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ دین ہی ان پر آیا ہوا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ہمیں کمپلیٹ اور پرفیکٹ جو دین ملتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ جب ہم ان کو جانیں گے تب ہم سمجھ پائیں گے کہ دیکھیے ہماری بھی حد کیا ہے۔ اب یہاں پہ ہی آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے تب آپ یہ بیلنس کر پاتے ہیں کہ اتنی محبت کرنی آپ کو، اس قدر اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے کہ دنیا میں کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکتا ہو، لیکن پھر بھی اللہ لگاتا ہے لیکن کبھی غلو نہ کرنا۔ اب غلو کیا چیز ہے؟ یہ سیرت کو نہیں جانیں گے تو کیسے پتہ چلے گا غلو کس قوم نے کیا تھا؟ جس طرح کے نصارہ لوگوں نے کیا تھا کہ وہ عیسیٰ السلام کو پہلے اتنی محبت کی، اتنی شدید محبت کی کہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔
تو ہمیں یہ ساری برائی سے روکنے کے لیے محبت کس قدر شدید کرنی ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی رشتہ موجود ہے آپ کا، ارحام کا رشتہ ہو، رشتہ دار ہو، مال ہو، اپنی جان ہو، سب سے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. لیکن اس پرفیکٹ محبت میں بھی آپ کی ایک حد طے کر دی گئی ہے کہ دین میں غلو نہ کریں. صحیح ہے؟ تو یہ اس لیے جو ہے سب سے پہلے ہمارے دین کو کمپلیٹ جو کوئی کرتے ہیں تو وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے نا یہ جو سفر ہے، یہ جو ہم بات کریں گے، اس میں انشاءاللہ العزیز باذن اللہ ہم ہر سٹیپ، ہر بات، ہر قدم جو اٹھائیں گے وہ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھائے ہوئے قدم کا جو نقش موجود ہے اسی پہ چلتے ہوئے کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہماری مدد فرمائے. تو دیکھیے کوئی بھی نا سیرہ آپ جب پڑھیں گے، چاہے وہ ماڈرن ٹائم کی ہو یا کلاسیکل ہو، وہ ڈائریکٹلی آپ کی پیدائش سے شروع نہیں ہوتی ہے. آپ کو جو ہے نا سیرت میں آپ کو پتا چلے گا کہ پہلے آپ کی پیدائش سے پہلے کا ماحول کیا تھا دنیا کا، وہاں کا جو مذاہب کیا تھے، آس پاس کے تمدن کیا تھا، اخلاقی صورتحال کیا تھی، اور ہے نا ان کے مورل ویلیوز کیا تھے، وہاں کے جو نوبل لوگ ہیں، جو باعزت لوگ ہیں، وہ کیسی زندگی گزارتے تھے اور لوگ کیسے رہتے تھے، اور کس قسم کا دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا تھا. یہ سب جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ہمارا چینل کا نام بھی ہے، یوٹیوب چینل کا نام ہے ٹریسنگ فٹ سٹیپ، وہ یہیں سے لیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کوئی بھی اینگل سے اگر آپ دیکھیں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی بھی اینگل سے، آپ دین کے حوالے سے دیکھ لیں، آپ اپنی آخرت کے حوالے سے دیکھ لیں، آپ دنیا کے اعتبار سے دیکھ لیں، آپ کو ہر اینگل میں یہ کیا کرے گے؟ آپ کو بینیفٹ دیتا، آپ کو فائدہ ملے گا. اور اللہ رب العالمین نے تو کہہ ہی دیا ہے کہ یہ ان کا اخلاق کے بہترین نمونہ ہے. یعنی آپ جو ہے، آپ کو قوت ملتی ہے، آپ کو طاقت ملتی ہے، آپ کو حوصلہ ملتا ہے، آپ کو ڈائریکشن ملتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ نا زیادتی ہو رہی ہو، جب آپ کے ساتھ کوئی ظلم کر رہا ہو تب بھی، اور جب آپ کو اللہ کی کوئی نعمت مل رہی ہو تب بھی، اور جب کوئی آپ کو ہے نا سرداری مل رہی ہو، اللہ نے عزت دی ہو تب بھی، آپ کو کیسے بیلنس کر کے رہنا. تو یہ کہاں سے ملتا ہے؟ ہمیں سیرت النبی سے ملتا ہے. پھر اس طرح سے تجارت کیسے کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تاجر تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لیڈر تھے کہ وہ کیسے اپنی قوم کو انہوں نے کس طرح سے لیڈرشپ کوالٹی دی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ صرف اور صرف سیرہ سے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے مؤثر طریقہ، آپ اللہ کے رسول، اللہ نے ہمیں کیا فرمایا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. دیکھیے اللہ نے کیا کہہ رہا ہے کہ نہ اے رسول لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ سب سے ضروری چیز ہے اور سب سے مین چیز ہے. تبھی آپ کو اللہ کی محبت ملے گی. جب اللہ محبت کرے گا تو سوچئے ہم کہاں ہوں گے، ہم دنیا اور آخرت میں ہم کہاں ہوں گے. اچھا، سیرت کو جاننے سے آپ کیا، جب تک آپ سیرت کو نہیں جانیں گے آپ قرآن کو نہیں جان پائیں گے. قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت کو جاننا بہت ضرورت ہے. سیرت آپ کو ہمت اور امید دیتی، حالات کوئی بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، اللہ کی مدد آئے گی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے سخت حالات آئے تھے، تو یہ ساری سختیاں انہوں نے کیسے برداشت کی، ان کے صحابہ نے کس مستقل مزاجی کے ساتھ ان کا ساتھ دیا. تو یہ ساری چیزیں کہاں سے ملیں گی آپ کو؟ سیرت سے ملیں گے. کیسے اللہ کے رسول نے اہل مکہ جو مٹھی بھر کے لوگ تھے، وہ بھی اجٹ، گوار، جاہل اور باربیرک، وحشی، کوئی تہذیب ان کے پاس نہیں تھی، مگر کیسے اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد 23 سال کے قلیل عرصے میں عرب پر چھا گئے، اور 50 سال میں تو دنیا کے افق پر ہزاروں سال کے جو بولتے نا اس وقت کی جو سپریم طاقت تھی ان کو کیا کیا ختم کر دیا. ایسا ختم کیا جیسے ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. میں ایران کی، فارس کی بات کر رہی ہوں. اگر آپ دیکھیں اب ان کی ہسٹری کو میچ کریں تو یہ لگتا تھا کہ جو مٹھی بھر لوگ گئے تھے اور فارس کی جو سلطنت کو تلپٹ کر دیا، الٹ کے رکھ دیا. لیکن جب آپ فارس کی ہسٹری کو پڑھیں گے تو وہ لگے گا وہ تو اپنے پرائم اس پہ تھی، کیا بولتے یعنی وہ اپنی پوری طاقت پہ تھی، عروج پر تھی. وہ کیسے ختم ہو گئے بولتے کوئی ہسٹورین اس کو کوئی صحیح ریزن نہیں دے پاتا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ وہ ختم ہو گئی.
تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کس قدر انہوں نے صبر کیا، کس قدر اس دین کے اوپر یقین رکھا، تو کہاں سے کہاں پہنچے۔ آج امت کی جو حالت ہے، جو کمزوری ہے، جو بے بسی ہے، جو ذلت اور مسکنت ہم پر مسلط ہے نا، آج ہم بالکل وہی مکی دور میں رہ رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں کہیں سے کوئی لائٹ، ہمیں روشنی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو سب سے بہترین سورس، سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں۔ اچھا، اسلام فوبیا کا بہترین جواب سیرت ہے۔ اب ہمیں لگتا ہے کہ یہ وقت ایسا آیا ہے کہ جو فرانس کے صدر، اللہ کی لعنت ہو اس پہ، اس کی قوم پہ جو اس کا ساتھ دے رہی ہے، اللہ کی ہزار لعنت ہو اس پر، وہ لوگ کر رہے ہیں تو آج پہلی بار ہوا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دین لائے تو مکہ میں جو کفار مکہ تھے وہ لوگوں نے بھی شروع کیا تھا۔ کیا کیا کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کہ کاذب ہیں، ساحر ہیں، ہے نا، مجنون ہے، ان پر کوئی چیز کا اثر آ گیا ہے، ان کے اوپر کوئی جن آ گیا ہے۔ یہ ساری باتیں کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ اب اس وقت صحابہ کرام کا کیا حکمت عملی ہوتی تھی؟ اس وقت صحابہ کرام جو ہے کس صبر کے ساتھ اور کتنی بہترین اپنے اخلاقی رویے کے ذریعے سے جواب دیتے تھے۔ یہ جب تک ہم جانیں گے نہیں، ہم کیا جواب دیں گے؟ اسی طرح سے ہے نا، آپ دیکھیں وہ جو ویسٹرن والے ہیں، ویسٹرن ورلڈ ہے، وہ نہایت ہی بیہودہ ہے، کیونکہ ان کے خود اپنے دماغوں میں، ذہنوں میں غلاظت بھری ہوئی ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غلط بات بھی کہتے ہیں کہ وہ وومنائزر تھے۔ حضرت زینب اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو نکاح ہے اس کو بہت ایشو بناتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ جواب کب دیں گے؟ آپ جانیں گے کب؟ یا آپ کو جب ہرٹ بھی ہوگا تو آپ کو اس کو کیسے، آپ کو یہ وقت گزارنا ہے، یہ طاقت کون دے گا جب تک آپ سیرت النبی کو مطالعہ نہیں کریں گے؟ علی ابن حسین نواسہ رسول کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور مغازی کہتے تھے سیرت کو، تو وہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایسے بچوں کو ساتھ ساتھ پڑھاتے تھے تاکہ ان کی بنیادیں مضبوط ہوں۔ آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کو کیا دے رہے ہیں بتائیے؟ ہم ان کو کارٹون دیکھنے کے علاوہ، ہم ان کو ٹی وی دیکھنے کے علاوہ، ان کو اب تو جب سے کووڈ آ گیا ہے تو آن لائن کلاسز کی وجہ سے اب تو اور بھی علی اعلان ہمیں ان کو ایک ہر بچے کو الگ الگ ہے نا دینا پڑ رہا ہے موبائل کی، وہ اپنی آن لائن کلاسز کر لیں اور کمپیوٹر پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ بیبی سٹنگ کون کر رہا ہے؟ ہم اپنا کام کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ بیٹھنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ؟ یا آپ میں اندر وہ کبھی آپ نے وہ سوچا بھی کہ میں ان کو بٹھاؤں، اپنے ساتھ سمجھاؤں کچھ؟ اور دیکھیے علی ابن حسین کیا کہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن اور سیرت جو ہے ساتھ ساتھ پڑھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سیدی بنی آدم ولا فخر، یعنی میں آدم علیہ السلام کے اولاد کا کیا ہوں؟ سب سے بڑا، مطلب سب سے بیسٹ ہوں، سب سے بڑا لیڈر ہوں، ولا فخر، یعنی اس کی فخر مگر میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن اللہ نے ہی ان کو یہ دی ہے، حالانکہ وہ ہے لیکن وہ فخر کے لیے نہیں کہہ رہے، وہ بتا رہے کیونکہ اللہ نے ان کو بتایا ہے تو آپ کو بتانا ہے۔ تو وہ جب بتاتے ہیں تو یہ جب آپ سیرت پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ بیسٹ آف بیسٹ آف بیسٹ آف بیسٹ آپ پڑھ رہے ہیں، کہ یعنی وہ بیسٹ آف ہیومینٹی میں، جو بیسٹ آف ہیومینٹی میں جو ہیں وہ ہیومن، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو پڑھ رہے ہیں۔ اور وہ جو ہے نا بیسٹ پلیس میں پیدا ہوئے تھے، یعنی مکہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں ہوتے تو مکہ ہوتا؟ تو مکہ بنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اور پھر آپ بیسٹ آف بیسٹ قبیلے میں پیدا ہوئے ہیں، ٹرائب میں پیدا ہوئے ہیں، قریش میں پیدا ہوئے ہیں، ہاشمی ہیں آپ، بیسٹ آف بیسٹ پیرنٹس اور بیسٹ آف بیسٹ جو ان کے دادا تھے، ان کا نام اتنا تھا، وہ خاندان اتنا مشہور تھا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ وہ بولتے ہیں کہ میرے بیسٹ کمپینینز ہیں صحابہ کرام جو ہے۔ دیکھیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم ان کو رول ماڈل بنائے، لیکن صحابہ کے درجات بہت بلند ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ جو ہے وہ سٹارز کی طرح ہیں، جس کو بھی تم دیکھ کے کرو تو تمہارا راستہ تمہیں مل جائے گا۔ اور پھر بیسٹ ایرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، تو بیسٹ آف بیسٹ ہے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا۔ اب آپ دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات کہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے مکہ کی حرمت قائم کی ہے، میں مدینہ کی حرمت کو اعلان کرتا ہوں۔ مدینہ اور اہل مدینہ سے محبت لازمی ہے۔ تو آج دیکھیے اس سخت دور میں ہمیں کثرت سے درود اور مدینہ والوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ کیا یہ کم معجزہ ہے کہ ان کے حیات طیبہ آج 1400 سال بعد بھی لوگ لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں؟ وہ بھی صرف رسالت کی زندگی کے کتنے سال تھے؟ صرف 23 سال۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 63 ایئر، لیکن رسالت کی زندگی کتنے سال ہے؟ صرف 23 سال. کیا یہ زندہ معجزہ نہیں ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے مین سورس کیا ہے سیرت اب دیکھیں، اب ہم آتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھی کیسے جاتی ہے، کون سی سیرت بیسٹ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ نمبر 1 سورس کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ ابن اسحاق. جو کسی نے پڑھا ہوگا تو بولے گا نا ابن اسحاق یا ابن ہشام، ہے نا. لیکن نمبر 1 سورس ہے قرآن، کہ قرآن جب نازل ہوا ہے تو جو زمانہ نزول ہے، جو پس منظر میں جائیں گے تو آپ کو پوری چیز، آپ کو ہسٹری مل جائے گی. یعنی قرآن تو وہ بھی بات کر رہا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، مطلب اب دیکھیں نا، اب آدم علیہ السلام کیا تھے وہ بھی بتایا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہود علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا. اور پھر جب یہ کفار مکہ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو اصحاب کہف کون ہے، تو آپ تو اس وقت تو نہیں موجود ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ساری بات قرآن بتا رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے جب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وَالضُّحَىٰ کا معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو دھوپ کا وقت ہے، تو دھوپ کیا درشاتی ہے؟ دھوپ یہ نہ دیتی نا کہ ہر وقت ہمارے سر پہ جو دھوپ ہے تو اس کے بعد جو اللہ کی رحمت کی بھی چھاؤں آتی ہے. تو یہ آپ دیکھیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے کا بھی واقعہ کہ عرب کا کیا تھا، تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اسی طرح سے آپ بہت ساری چیزیں دیکھیں گے. تو غزوہ آپ کو دیکھنا ہے تو غزوہ آپ کو ملے گی نا، احد ہے، آپ کو بدر ہے، آپ کو نا یہ ساری چیزیں جو ملے، تبوک ہے، حدیبیہ ہے، یہ ساری چیزیں قرآن میں ملتی. نمبر 1 سورس کیا ہے؟ قرآن ہے. تو قرآن یہ دیکھیں، یہ بھی کتنا بڑا، میں نے کہا نا کہ معجزہ اپنے آپ میں قرآن ہے، تو اس سے کم معجزہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. پھر دوسری ہے حدیث. حدیث، ہر ایک حدیث سنیپ شاٹ ہے حیات طیبہ کی. ہر حدیث کہ آپ کو اس وقت کا جو ہے نا، اس وقت کیا کیفیت، جیسے کھانے کے بارے میں، شکر کرنے کے بارے میں، تو یہ سارا کچھ واقعہ جو بتاتا ہے کیا ہے کہ اس وقت کی کیا حالات تھے نا، وہ سنیپ شاٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. صحابہ کی اولاد نے سیرت کا احاطہ کیا. عروہ ابن زبیر، ان کی نانی اور ان کی ماں بھی صحابیہ تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی خالہ تھیں. وہ ڈائریکٹ ان سے جو ہے کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں وہ کمپائل کرتے ہیں وہ کتاب کو. پھر ایک ہے ابان بن عفان، مگر یہ دونوں کتابیں اب موجود نہیں ہیں. محمد ابن اسحاق نے دونوں کو جمع کر لیا. یہ دونوں کتابیں جو تھیں، جتنا بھی ان کو میسر تھا، تو محمد ابن اسحاق نے کیا کیا، جمع کر لیا. سیرت بہت پہلے کمپائل یعنی لکھ دی گئی تھی، حدیث سے بھی بہت پہلے. اور مشہور سیرت جو اگر آپ کو بولے کہ کون سی سب سے کتاب مشہور ہے سیرت میں، تو وہ ہے سیرت ابن اسحاق کی، ٹھیک ہے نا. وہ 85 سال یعنی 85 سال ہجرت کے بعد پیدا ہوئے. وہ بڑے ہوئے صحابہ کے بچوں کے ساتھ، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی صحابی سے بھی ملے ہوں. انہوں نے بہترین طریقے سے کمپائلڈ کی ہے. ابن اسحاق کے سب بہترین کاوش یہ ہے کہ وہ اسناد کے ساتھ لکھتے تھے. اسناد کہتے ہیں چین آف نریشن کو، کہ اسناد سے اس کی صحت اور اس کے صحیح ہونے کا پتہ چلتا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بتانے والا جو ہے ان کا اپنا ہی نہ بولتے پورا بایو ڈاٹا آپ کو مل جاتا ہے، کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی یادداشت کیسی تھی، وہ کس قسم کے تھے. تو یہ ساری چیزیں مل جاتی. تو یہ جو ہے، یہ جو چین آف نریشن ہے یا اسناد جو ہے، یہ ہمارے سچے عالم دین، جو سچے عالم تھے، ٹرو عالم دین تھے، آج کل والے نہیں، تو وہ لوگوں نے ایک بڑی انوکھی کاوش نکالی دنیا میں. اور ایسی کہیں بھی آپ کو چین آف نریشن آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. صرف ملے گا کہاں پہ؟ یا تو حدیث میں یا تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابن اسحاق نے 150 ہجری میں انتقال کر گئے. اب مگر ابن اسحاق اپنی اصل والی جو کاپی ہے وہ دنیا میں موجود نہیں ہے. ابن ہشام، اب دیکھیے اس کے بعد جو 4 نمبر پہ آتے ہیں، 4 نمبر پہ آتے ہیں ابن ہشام. ابن ہشام جو ہے، ان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے کچھ نیا نہیں کیا. وہ مگر کیا کیا انہوں نے کہ ابن اسحاق کو ہی خوب اچھے سے پڑھے، اور اس کے بعد ان کو جو چیز لگی کہ نا یہ بہت زیادہ، جیسے وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں گئے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام تک کا جو نسب لانا اور ابراہیم علیہ السلام تک کے لیے نسب لانا، اور اس کے بیچ میں جو ان لوگوں کے اشعار تھے، تو وہ ساری چیزوں کو انہوں نے کٹ کر دیا. اور انہوں نے کیا کیا، جیسے وہ 18 یا 16 والیوم میں تھی تو انہوں نے 5 یا 6 میں والیوم میں رکھ دیا تھا. جو ہمارے پاس موجود ہے آج کل ابن ہشام، وہ 4 والیوم میں ہے. ایک بہت بڑے ریسرچ اسکالر تھے ڈاکٹر حمید اللہ.
یہ انڈین اوریجن کے ہیں, ابھی ان کا جلدی انتقال ہوا ہے. وہ فرانس سے برلن اور یہاں گئے تھے, کیا بولتے ہیں نا, لندن گئے تھے اپنے اسلامک اسٹڈیز کے لیے. آپ کے ذہن میں آئے گا کہ فرانس اور ہے نا یہ لندن میں جانے کی ان کو کیا ضرورت تھی اگر اسلامک اسٹڈیز کرنا تھا. تو یہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ لوگ یہ جو ملک ہیں انہوں نے جہاں بھی گئے اور اپنی کالونیز بنائی تو وہاں کے لوگوں کو, عوام کو اس وقت خوب لوٹا, اور وہاں کے جو بہت زیادہ نا جو ذخائر تھے اور جو بولتے ہیں نا کہ ویلیوبل چیزیں تھیں وہ لا کے اپنے ملکوں میں رکھ لیا. تو جو بھی ویلیوبل چیزیں تھیں اس کو اپنے میوزیم میں رکھ لیا تاکہ ان کا میوزیم سب سے اعلیٰ اور رفع بن جائے. تو اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہندوستان سے بھی سب کچھ لوٹ کر تو لے کر گئے, لیکن وہ جو کوہ نور ہیرا ہے وہ بھی وہاں پہ آپ کو ملے گا. جو ٹیپو سلطان کی جو تلوار ہے وہ وہاں پر ہے. تو اس طرح سے وہ جہاں بھی گئے لوٹ کے سارا سامان وہاں پہ رکھا ہے. تو اس میوزیم میں ان کو جو ہے وہاں پہ ابن اسحاق کی اوریجنل کاپی کا 1/4 حصہ مل گیا. 1/4 یعنی اگر انہوں نے 16 لکھے تھے تو 16 میں سے ان کو 1/4 کتنا ہو جاتا ہے, تقریباً 4 یا 5 کاپیز ملی. اور جب وہ 4 یا 5 کاپیز کو جب پڑھی اور انہوں نے ملائے ابن ہشام سے تو معلوم پڑا کہ جوں کی تو انہوں نے ابن ہشام نے کاپی کی تھی. تو یہ جو ہے بہت بڑی کرامت تھی اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم تھا ان کے اوپر کہ اللہ نے ان کو یہ موقع دیا. لیکن دیکھیے وہ ریسرچ اسکالر تھے, ان کو بہت محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو فائنڈ آؤٹ کرتے دھیرے دھیرے وہ پہنچے اور اللہ نے ان کو وہ دیا. اور دوسرے ہے شمائل ترمذی, یہ نا بہت مشہور ہے, جو آپ وسلم کے کیریکٹرسٹک کے جاننے کے لیے ترمذی میں سب سے مشہور ہے شمائل. پھر دلائل النبوہ البحیقی, اور پھر ہسٹری آف صحابہ ہے, اور ہسٹری آف مکہ اور مدینہ ہے. یہ سب جو ہے بہت بڑے اہم کیا بولتے ہیں نا آپ کو سورس ملیں گے جو کہ آپ وسلم کی حیات طیبہ کو جان سکیں. لیکن ہم نے تو اتنا سارا سن لیں گے تو ہم گھبرا جائیں گے, اللہ ہم کیسے پڑھیں گے, ہے نا. تو آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا سب سے اچھا کام انہوں نے کیا کیا, صفی الرحمان مبارک پوری صاحب نے, یہ مبارک پور کے ہیں, اعظم گڑھ کے ہیں, انہوں نے الرحیق المختوم کتاب لکھی تھی اور یہ 400 کتابوں میں سے پہلے نمبر پر چنی گئی تھی یہ کتاب. ٹھیک ہے, تو یہ کتاب جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور وہ اسی سے ہم انشاءاللہ لیں گے. تو اس میں بتاتے ہیں وہ کہ اب نا عرب کی جو جیونالوجی ہے, یعنی عرب کو آپ ہے نا 2 اس میں بڑے براڈ اس میں آپ بانٹ سکتے ہیں. ایک ہے عرب العرابیہ, ہے نا, یہ جو ہے اس سے سامی نسل کے لوگ ہیں اور یہ قحطانی لوگ ہیں. تو اوس اور خزرج والے جو لوگ تھے یہ کیا تھے, اوریجنل قحطانی تھے. ٹھیک ہے نا. تو ان کو کہا جاتا تھا کہ عرب, یہ جو عربی بولنے والے تھے تو ان کو عرب العرابیہ کہا جاتا تھا. عرب البائدہ یہ تو ختم ہو گئے, جو عاد اور سمود والے تھے یہ ختم ہو چکے ہیں. اور دوسرے ہیں عرب مستعربہ, ان کے جو ہے ڈسینڈنٹ کو عدنانی کہا جاتا ہے. اسماعیل علیہ السلام جو ہے ان کے اس میں سے آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے, عدنانی تھے. ابراہیم علیہ السلام اور عراق سے تھے اور حضرت ہاجرہ جو تھیں وہ ایجپشن تھیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ مصر کو تم فتح کرو گے تو ان کے ساتھ تمہارا رحم کا سلسلہ ہے, اس لیے ان سے تم کیا کرنا, شفقت سے پیش آنا. تو یہ جو ہے میں براڈ عربک اس میں بتا رہی تھی کہ یہ عرب جو نسل کس میں ہے, تاکہ جب اگلی بار ہم لیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسب ہے وہ لیں گے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ یہ جو لوگ ہیں نا رحیق المختوم کو فالو کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ, تو دیکھیے رحیق المختوم کو میں نے اسکیلیٹن کے طور سے لیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے آپ اس کو خود پڑھیں, لیکن اس کی اردو تو بہت اچھی ہے, جو انگلش والی کاپی وہ اتنی اچھی نہیں ہے. اردو والی کیونکہ وہ خود اہل اردو زبان کے تھے تو انہوں نے خود لکھی ہوئی ہے, تو وہ ایک دم بالکل اوریجنل کی طرح ہے, حالانکہ ان کا اوریجنل آئیڈیا عربی میں لکھا گیا ہے. اور یہ 400 کتابوں میں یہ پہلی کتاب, اس کو جو نا فرسٹ پرائز ملا تھا. اب اعظم گڑھ کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دوں کہ وہاں سے بہت ہی نامور عالم دین جو ہے اعظم گڑھ سے نکلے ہیں, لیکن آج وہاں کے لوگ اپنے آپ سے بھی غافل ہیں, وہ جانتے ہی نہیں کہ ان کی روٹس کیا ہیں. جیسے مولانا حمید الدین فراہی صاحب, تو یہ فراہی صاحب کے جو تھاٹ آف اسلام جو ہے ان کا جو پڑھایا جاتا ہے اور وہ ان کا جو کنٹریبیوشن ہے, آپ جا کے دیکھیے, آپ
پڑھیے اور آپ کو حیرت ہوگی کہ انہوں نے کیسے ہیبرو سیکھی تاکہ وہ قرآن کو صحیح سمجھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ اتنا زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا ذکر ہے تو ضرور ہمیں ان کی زبان کو جاننا چاہیے. پھر مولانا شبلی نعمانی ہیں، آپ دیکھیے کہ یہ صرف دین کو ہی نہیں جانتے تھے بلکہ دنیا کو اور پالیٹکس کو بھی اتنا اچھا سمجھتے تھے، اور انہوں نے کیا کیا تھا، بنیاد ڈالی تھی شبلی کالج کی. مولانا امین احسن اصلاحی صاحب، ان کی بھی بہت ساری انہوں نے بھی بہت ساری کتاب لکھی ہے. مولانا شبلی نعمانی کی بھی بہت سی کنٹریبیوشن ہے، آپ جا کے پڑھیں. اور خاص کر امین احسن اصلاحی صاحب کا تو جو وہ ہے تدبر قرآن تو بہت ہی خوبصورت ہے، ایک امیزنگ ہے، وہ پڑھنا ضرور چاہیے. اور آپ اپنے بولتے ہیں گول میں رکھیے یہ بات. اور ایک ضیاء الرحمن اعظمی صاحب تھے، یہ تو بولتے ہیں کہ برہمن فیملی سے تھے، ان کا نام باقی لال تھا اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس قدر انہوں نے تعلیم حاصل کی اور عربی میں انہوں نے اپنی کاوشوں کو لکھا ہے اور حدیث کے سلسلے میں ان کی بہت بڑی خدمت ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے وہاں پہ اسکالرس ہیں، لیکن میں چند کو بتا رہی تھی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ جو ہم کتاب لے رہے ہیں الرحیق المختوم، یہ صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کی ہے. اور اس کے اوپر خوبصورتی کے ساتھ جو بولتے ہیں کہ جو اس کو مزین کیا ہے اور اس کے اندر مزید جو معلومات اور اضافی جو چیزیں ہیں، وہ جو خوبصورتی کا جو اس کو بولتے ہیں بیوٹیفائی کرنے کا کام کیا، وہ شیخ یاسر قادی صاحب کا ہے. اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ لوگ مجھے میرے لیے دعا گو رہیے گا کہ میں اس کے ساتھ جو ہے کیا کروں، اس کے ساتھ جو ہے اس کا حق ادا کر سکوں. اللہ رب العالمین اس میں جو بھی خیر ہے، جو بھی خیر اللہ ڈالے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگا، اور جو غلطی ہے تو آپ بندہ بشر ہے، اس کو اللہ معاف کرے، آپ بھی معاف کریے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت محبت سے سنیے انشاءاللہ، کیونکہ آپس میں محبت رکھنے کے لیے، ایک دوسرے کے احترام کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین کچھ نہیں ہے. اب کل ہم دیکھیں گے عرب کے بارے میں. جزاک اللہ خیر، شکراً.